اور ہم اتنے یعنی نفس کے غلام بن گئے ہیں کہ ہم بیسیکلی کافروں کی کاپی کرنا چاہتے ہیں. یہ جو مجسمے بنا کے اپنے گھروں میں سجانے کی یہ جو روایت ہے یہ کافروں میں ہے. تو ہم نے ان سے یہ چیزیں اڈاپٹ کی ہیں اور ہم انہی کے جیسے بننے کے چکروں میں ہم نے یہ بھی نہیں دیکھا کہ یہ سب شرک ہے اور یہ سب شرک و فارمز ہے. اور ہم نے انہی کو اپنے گھروں میں سجا لیا ہے کہ یہ دکھانے کے لیے کہ جی ہم تو بڑے ماڈرن ہو گئے ہیں. تو ہمیں یہ دیکھنا ہے کہ ہم اللہ رب العالمین کو ہم نے راضی کرنا ہے. اور وہ اللہ کو ہم کیسے راضی کر سکتے ہیں؟ وہ صرف اس لیے ایسے کر سکتے ہیں کہ ہم اپنے آپ کو شرک اور اس کی اقسام سے بچائیں. ورنہ آپ بھول جائیں کہ اللہ کی کوئی مدد آئے گی یا پاکستان میں کوئی خوشحالی آئے گی. اسی طرح قرآن میں ایک اللہ نے مثال دی ہوئی ہے. سمجھانا چاہ رہا ہے کہ ہم نے جو یعنی جو مجسمہ بناتا ہے یا بت بناتا ہے تو وہ پھر اس کو اس میں جان بھی ڈالنی ہوگی. اب چونکہ عیسیٰ علیہ السلام اللہ کے نبی ہیں تو انہوں نے اس میں اللہ کے حکم سے جان بھی ڈال دی. تو ہمیں اللہ نے ان مثالوں سے یہ ہمیں بتانے کی کوشش کی ہے کہ جو بت ہے نا ہم نے ان سے اپنے آپ کو بچانا ہے کیونکہ ہم اس میں جان نہیں ڈال سکتے. تو جب جان ہی نہیں ڈال سکتے تو پھر ہم اور جب ہمیں یہ کوئی نفع نہیں پہنچا سکتے کوئی نقصان نہیں پہنچا سکتے تو پھر ہم ان کو کیوں رکھتے ہیں؟ اور ہم نے تو اپنے نبی خاتم النبیین محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت پہ عمل کرنا ہے. یہ بھی محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت ہے جو بتوں کو ختم کرنا تصویروں کو ختم کرنا. ایک حدیث ہے کہ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت علی رضی تعالیٰ عنہ کو ایک مشن دیا کہ علی رضی تعالیٰ عنہ آپ جائیں اور جتنی بھی آپ کو قبریں اونچی نظر آئیں ان کو برابر کر دیں اور جتنی بھی تصاویریں اور آپ کو یہ جو دوسری چیزیں ملیں آپ ان کو ختم کر دیں. یہ ان کو مشن دیا خاتم النبیین محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے. تو اگر ہم چاہتے ہیں کہ ہمارا ملک جو ہے وہ ترقی کرے ہمارے ملک میں خوشحالی آئے تو ہمیں اللہ رب العالمین کو خوش کرنا ہے. اور ہم اللہ رب العالمین کو تبھی خوش کر سکتے ہیں جب ہم شرک اور اس کی اقسام سے بچائیں. ورنہ ہم ہر کام پہلے سے زیادہ کرتے ہیں لیکن آخر کیا وجہ ہے کہ اللہ کی مدد ہمارے ساتھ نہیں ہے؟ تو اس کی ایک ہی وجہ ہے کہ آج ہم شرک جو ہے اس کو شرک ہی نہیں سمجھتے, اس کو کوئی گناہ ہی نہیں سمجھتے, بلکہ اس کو تو ہم اپنے گھروں کی زینت سمجھتے ہیں کہ یہ جو بت ہیں یہ جو ڈیکوریشن پیسز ہیں یہ ہمارے گھروں کی زینت بڑھاتے ہیں, یہ ہماری ہاؤسنگ سوسائٹیز کی زینت بڑھاتے ہیں. تو بجائے اس کے کہ جو گناہ سب سے بھرا ہے اللہ کے نزدیک جس کی کوئی معافی نہیں ہے اس کو آج مسلمانوں نے ایک چھوٹا سا گناہ سمجھ لیا. تو آج ہمیں اس پہ غور و فکر کرنے کی ضرورت ہے.